قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فباب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذکر. کتاب البیوع کا آخری باب، باب الفرائض کی آج باب الفرائض کا درس آج ہمارے سامنے ہے۔ فرائض جیسا کہ ہم جانتے ہیں فریضہ کی جمع ہے، فریضہ بمعنی مفروضہ۔ یہاں پر مراد وہ مقررہ حصے ہیں جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں میت کے وارثان کے لیے مقرر کیے گئے۔ ان کی رعایت ازبس ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت، اس کا تاکیدی حکم ہے، اور حکم الہی سے تعدی اور تجاوز کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بعد کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مال ہر انسان کو محبوب ہے، ہر شخص کو محبوب ہے، اور انسان فطری طور پر مال کا حریص اور لالچی بنایا گیا ہے۔ اگر میت کے ترکے میں تقسیم کی ذمہ داری بندوں کے حوالے کی جاتی تو ہر شخص اپنی طرفداری کرتا اور زیادہ حصہ اپنے لیے مقرر کر لیتا۔ پھر عقلاء میں اختلاف ہوتا کہ باپ اور بیٹے میں اہمیت کے اعتبار سے باپ ہے، اس کا مقام اونچا ہونا چاہیے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی کہتا نہیں چھوٹے بیٹے کو زیادہ دینا چاہیے بڑے بیٹے کے مقابلے میں، کوئی کچھ کہتا۔ مختلف لوگوں کے سامنے مختلف مصلحتیں ہوتی اور اس طریقہ سے بڑا اختلاف ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خود ہی تقسیم فرما دی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکام سب حکیمانہ ہے، عادلانہ ہے، علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقررہ حصوں کی مخالفت کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو فریضہ کہا ہے، وصیت کہا ہے، اور اسی سے علماء نے میت کے ترکے کی تقسیم مستحقین کے درمیان کرنے کو علم الفرائض کہا ہے۔ وہ علم جس کے جاننے کے بعد اللہ کی شریعت میں مقررہ حصوں کا تقسیم کرنا وارثان کے درمیان ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرائض، علم الفرائض کا تعلق میت کی موت کے بعد ترکے کی تقسیم سے ہے۔ تمام احکام کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، اور علم الفرائض کا تعلق اس کی موت کے بعد سے، اس کے متروکہ مال سے، حقوق سے ہے، اختیارات سے ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علم الفرائض نصف العلم، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے جاننے والے علماء کی تعداد کھانے میں نمک کے برابر ہے، سالن میں نمک کے برابر۔ بہرحال جو حدیثیں ہیں وہاں یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تفصیل میں جاننے کا تو موقع نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک مادہ ہے، ایک سبجیکٹ ہے۔ اور بنیادی طور پر 3 آیتوں میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 11، 12 اور آخری آیت 176، 176ویں آیت، تینوں آیتوں کے اندر، اور ایک حدیث جو ہم نے ابھی عبداللہ بن عباس کی پڑھی ہے جس میں ایک تھیوری بتائی گئی ہے تقسیم ترکہ کی،
3 آیات اور اس حدیث کے ذریعے ترکہ کے زیادہ تر مسائل کا احاطہ کر دیا گیا. مشکل سے 2-3 حدیثیں اور اس باب کے اندر اگر ایڈ کر دی جائے تو تمام تر مسائل کا حل ہو جائے. حدیث کے ساتھ آئیے، پہلی حدیث ہے اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ فرائض یعنی مقررہ حصے جن لوگوں کے ہیں اللہ کی شریعت میں، ان کو پہلے ترکہ دو. الحق الفرائض باہلہا، فرائض فریضہ یعنی مقررہ حصے جن کے لیے ہیں، جن کے حصے شریعت میں مقرر ہیں، ان کو وہ ترکہ پہلے دو. فما بقیہ، اور ان کو مقررہ حصہ دینے کے بعد جو مال بچ رہے، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ، تو میت کے سب سے قریبی مذکر رشتہ دار کو دو. سب سے قریبی مذکر رشتہ دار کو، تو جو میت کے قریبی رشتہ داران ہیں وہ سب اسبہ کہلاتے ہیں، وہ سب مذکر، اسبہ مذکر ہے بنیادی طور پر. اور اصحاب الفرائض جن کے حصے مقرر ہیں ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی، لیکن اسبہ صرف مذکر. تو کسی کو فرضاً حصہ ملتا ہے اور کسی کو تعصیباً ملتا ہے، یعنی کسی کا حصہ، جس کا حصہ مقرر ہے اس کو ترکہ ہم اس کے مقررہ حصے کے مطابق دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ فرضاً ہم نے مقررہ حصہ ان کو دیا. اور جن کے حصے شریعت میں مقرر نہیں ہیں، اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد حقوق والے اور حصے دار جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد مال اگر بچتا ہے تو قریبی مذکر رشتہ دار کو دیں گے، نہیں مال بچتا ہے نہیں دیں گے. لیکن ہر حال میں جن کے حصے مقرر ہیں پہلے ان کو دیں گے. تو جن کے حصے مقرر ہیں ان کو فرضاً وراثت ملتی ہے، جن کے حصے مقرر نہیں ان کو تعصیباً ملتی ہے. اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو فرضاً بھی لیتے ہیں اور تعصیباً بھی لیتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت دونوں کی، یعنی مقررہ حصہ بھی ہے. اب مقررہ حصہ کے بعد اگر بچ رہتا ہے تو وہ اس مذکر کو مقررہ حصے کے بعد بچا ہوا مال بھی دیتے. جیسے باپ کی حیثیت ہے کہ اگر میت کے مسئلے میں اس نے بیٹی چھوڑی ہے اور باپ چھوڑا ہے اور ماں چھوڑا ہے، تو بیٹی کو نصف جائے گا اور ماں باپ کو سدس جائے گا. مسئلہ 6 سے بنے گا، 6 جگہ مال لگے گا، 3 پوائنٹ بیٹی لے گی، 1 پوائنٹ باپ لے گا، ماں لے گی. تو 5 حصے ہو گئے، 1 حصہ بچ گیا. تو باپ نے کہا کہ یہاں میں ہی مذکر رشتہ دار ہوں، میت کا سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں، مجھ سے مقدم کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لہٰذا وہ جو 1 حصہ بچا ہوا ہے وہ بھی مجھے ہی دے، کیونکہ میری حیثیت دونوں ہے. میں اصحاب الفروض میں سے بھی ہوں اور اولی الاسبات میں سے بھی ہوں. آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ فرائض، اہل فرائض اس کو کہتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، ان کو اہل فرائض کہتے ہیں. جو مذکر رشتہ دار ہیں ان کو اسبہ کہتے ہیں، وہ تعصیب سے ہے، تعصیب کہتے ہیں سر کی پٹی کو. یہ جو مذکر رشتہ دار ہیں یہ میت کے لیے امامہ اور سر کی پٹی کی مثل ان کی حیثیت ہے، زندگی میں اور موت کے بعد اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. قریبی رشتہ دار یا ان کا میت کا پروٹیکشن کرنے والے لوگ تھے، ان کے رشتہ دار لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اسی لیے ان کو کہتے ہیں اسبہ. ان کی حیثیت گویا پٹی کی ہے، امامہ کی ہے، جو سب کی حفاظت کرتی ہے. تو بہرحال یہ اسبہ ہے مذکر رشتہ دار. تو بتایا ہم نے کہ ترکہ یا تو فردن ہوتا ہے یا تعصیباً، اور کسی کو فردن بھی ملتا ہے اور بچ رہے مال تو تعصیباً بھی ملتا ہے. ایک دوسری روایت ہے مسلم میں، آپ نے کہا کہ مال کو تقسیم کرو اہل فرائض کے درمیان، جن کے حصے مقرر ہیں، مقررہ حصے والوں کے درمیان پہلے مال کی تقسیم کرو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اللہ کتاب اللہ، اللہ شرع اللہ، جس کا جو حصہ شریعت میں مقرر ہے اللہ کی کتاب میں اس کے مطابق ہو. فما ترکت الفرائض، اور مقررہ حصہ دے دینے کے بعد جو مال بچ رہتا ہے، فلأولی رجل ذکر، تو میت کے مذکر رشتہ دار کو. ایک ٹیکنیکل چیز بتا دیتے ہیں اس کے بعد آگے بات چلے گی. فلأولی رجل ذکر، رجل رجل ہی ہے، رجل تو مذکر ہی ہوتا ہے. یہ جو کہا گیا رجل ذکرین، مذکر مرد کو تو بھائی مرد تو مذکر ہی ہوتا ہے، وہ مؤنث کا ہوتا ہے. اس میں بڑا ایک نکتہ چھپا ہوا ہے.
رجل کہتے ہیں بالغ، غیر بالغ کے مقابلے میں آتا ہے رجل، بالغ شخص کو رجل کہتے ہیں۔ اگر ذکر کی قید نہیں لگائی جاتی تو اگر کہا جاتا ہے فَلِأَوْلَى رَجُلٍ، میت کے قریبی مرد کو دو، بالغ کو، تو میت کا قریبی جو رشتہ دار ہے، اس کا اپنا بیٹا، چھوٹا بیٹا، یا کوئی اور بھی مذکر قریبی رشتہ دار جو چھوٹا ہوتا، بلوغت سے نیچے ہوتا، وہ چھٹ جاتا۔ جبکہ عصبہ میں بڑا ہو، بالغ ہو یا چھوٹا ہو، اگر دونوں ایک درجے کا ہے تو برابر حصے کا مستحق، اس لیے کہہ دیا گیا ذکر، کیونکہ ذکر ضد ہے انثیٰ کی۔ مراد یہ ہے کہ یہ مرد قریبی رشتہ دار کس بنیاد پر باقی مان لے گا؟ بنیاد کیا ہوئی؟ ذکورت، اس کا مذکر ہونا۔ یہ ذکوریت جو ہے یہ سبب ہے عصبہ کے وراثت کی۔ تو اگر یہ نہیں کہا جاتا، اگر ذکر صرف رجل کہہ دیا جاتا تو چھوٹے جو بچے ہیں، بالغ نابالغ ہیں، وہ سب عصبہ سے چھٹ جاتے۔ تو یہ بڑی حکمت ہے کہ لفظ رجل بالغ کو شامل ہے، نابالغ کو پر بولا نہیں جاتا ہے، اور ذکر ضد ہے، گویا رجل مقابلے میں ہے صغیر کے اور ذکر مقابلے میں ہے انثیٰ کے۔ تو مرد رشتہ دار کو جو دیا جا رہا ہے، مذکر رشتہ دار کو، مرد رشتہ دار کو، وہ ذکورت کی بنا پر، لہذا جو بھی مذکر ہوگا، چاہے وہ بالغ ہو کہ غیر بالغ ہو، وہ عصبہ ہے اور اس کو ترکہ ملے گا۔ یہ نقطے کی بات تھی۔ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، مذکر مرد رشتہ دار کو دیا جاتا ہے، مذکر رجل کو دیا جاتا ہے۔ تو ذکر کہنے سے رجل کے اندر بالغ کے ساتھ ساتھ غیر بالغ بھی داخل، کیونکہ سبب وراثت ذکوریت ہے، اس کا مرد ہونا، لہذا جو بھی مرد ہے، مذکر ہے، وہ وارث ہوگا عصبہ کی۔ چلیے، دو چیز اس میں ہم کو سمجھنی ہے اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے، کہ وہ حصے کیا ہیں جو شریعت میں مقرر ہیں، اور اصحاب الفروض کیا ہیں، کون لوگ جن کے حصے مقرر ہیں۔ ان دو باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مقررہ حصے 6، نصف کا آدھا، ربع، چوتھائی، نصف ہوا 50%، ربع ہوا 25%، اور ربع کا آدھا سمن 12.5، یہ ہوا سمن۔ نصف، آدھا، ربع چوتھائی، اور سمن یعنی 8واں حصہ 12.5، 3 ہو گئے۔ سولوسان 2/3، 2/3، 66.66، اس کا آدھا سلس 1/3، 33.33، 33.33، یہ سلس۔ اور سلس کا آدھا سدس 1/6، پورے مال کا چھٹا حصہ 33%، 33.33 کو بھی آدھا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ فرائض ہے، یہ مقررہ حصے، نصف، ربع، سمن، سلوسان 2/3، سلس 1/3، سدس چھٹا حصہ، جو سلس کا آدھا ہو۔ یہ 6 مقررہ حصے۔ اب وہ لوگ شریعت میں کون ہیں جن کے حصے مقرر ہیں؟ میاں بیوی، باپ ماں 4 ہوئے، بیٹی پوتی 6 ہوئی، بہن سگی بہن، سوتیلی بہن 8 ہوئے، اور ماں جائی بھائی یا بہن اگر ایک ہو تو، یعنی ماں کے رشتے سے بھائی ہے وہ، باپ الگ الگ ہے لیکن ماں ایک ہے، تو لڑکا ہو یا لڑکی، بھائی ہو یا بہن ہو، ماں کے رشتے سے 9 ہوا، اور ایک دادی 10۔ پھر گراتے ہیں، زوجین میاں بیوی، ابوین باپ ماں 4 ہو گئے، بیٹی پوتی 6، سگی بہن اور اخت لیب باپ کے رشتے کی بہن 8، ماں کے رشتے کا بھائی یا بہن 9، اور جدہ دادی۔ اب سب کی شرائط ہے، کون کس کی موجودگی میں
وارث ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کو کب نصف ملتا ہے، کب ثلثان ملتا ہے، کب ثلث ملتا ہے. اب یہ ایک لمبا چیپٹر ہے، اس کے لیے پورے شرائط. اہل علم نے باقاعدہ اس مادے کے اوپر کتابیں لکھی ہے، ضخیم سے ضخیم کتاب لکھی ہے. پی ایچ ڈی کی تھیسس، ایم اے کی تھیسس، ایم فل وغیرہ لوگوں نے کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے اس موضوع کے اوپر. اور دنیا بھر کی کتابیں موجود ہیں. عربی زبان میں تو کتابوں کی بھرمار، مختلف انداز سے لوگوں نے اس مضمون کو لکھا ہے. کسی نے مطول لکھا ہے، کسی نے مختصر لکھا ہے، کسی نے متن لکھا ہے، کسی نے نثر لکھا ہے، کسی نے نظم میں لکھا ہے. ماشاءاللہ رچ موضوع ہے اور بہت دلچسپ موضوع ہے. اگر آدمی سمجھے، یہ کچھ قواعد حسابیہ بھی ہے اور کچھ احکام فقہیہ بھی. فقہی احکام جاننا چاہیے، مسائل کس کو کیا ملے گا، اور تقسیم ترکہ جو حساب سے جس کا تعلق ہے اس کا بھی تعلق ہے کہ کس کو کیسے ملے گا، مسئلہ کتنے سے بنے گا، کیسے لوگوں کے درمیان تقسیم. تو ہم تحقیق میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ ایک تھیوری آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ ترکے کی تقسیم میں تمام تر حقوق کو ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، میت کے قرضے کی ادائیگی کے بعد، اگر میت نے وصیت کی ہے تو وصیت کی تنفیذ کے بعد جو مال بچے گا وہ میت کے وارثان میں جائے گا. وارثان میں بھی جو پہلے اصحاب الفرائض ہیں، جن 10 کے نام میں نے لیے، ان میں سے جو بھی ہیں ان کو ترکہ دیا جائے گا پہلے، اور اس کے بعد اگر بچ گیا تب جا کر کے مذکر رشتہ دار جو قریب ہوگا اس کو دیا جائے گا. اسبہ، تعصیب کی بنیاد بتا دیں آپ کو کہ اسبہ کون ہوتا ہے اور کس بنیاد ہوتا ہے. بنوت، بیٹے کی بنیاد پر. میت کا بیٹا پوتا نہیں ہے، بیٹا تو پوتا، پوتا نہیں ہے تو پڑپوتا، نیچے تک جتنا چلی جائے. لیکن اگر بیٹا ہے تو پوتا نہیں، پوتا ہے تو پڑپوتا نہیں. تو بنوت ایک سبب ہوئی. ایک سبب ہے ابوت، باپ ہونا، باپ بھی اسبہ ہوتا ہے. اور تیسرا سبب ہے یا تیسری نوعیت ہے اسبے کی، اخوت، بھائی، سگا ہو یا سوتیلا ہو، باپ ایک باپ دو، اخلیت ہو. اس کے بعد عمومت، چچا اور چچا کا بیٹا. باپ ہو، بنوت سب سے مضبوط اسٹرانگ اسبہ. اس کے بعد ابوت، باپ کا رشتہ. باپ اگر بیٹا ہے تو باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، فرض ملے گا اس کا، تعصیباً نہیں ہوگا، کیونکہ اسبہ تو بیٹا ہو رہا ہے، یا بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہو رہا ہے. اور باپ اور بیٹا اگر موجود ہے تو یاد رکھیے کسی کو تعصیباً نہیں ملے گا. تیسرے نمبر پر آیا اخوت، بھائی سگا ہو یا سوتیلا. اگر بیٹا اور باپ نہیں ہے تب جا کر کے بھائی کو ملے گا، بھائی نہیں ہے تو بھتیجے کو، بھائی کے بیٹے کو ملے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو اسبہ کون بنے گا؟ چچا اور چچا کا بیٹا. عمومت، العمومت چچا کی بنیاد پر، چچا، سگا چچا، سوتیلا چچا، سگا چچا کا بیٹا، سوتیلا چچا. اگر یہ سب بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ چچا ہے، نہ چچا کا بیٹا ہے، تو آخری مرحلے میں موتق ولا عتق، جس نے غلام کو آزاد کیا ہے، اگر وہی آخری ہے تو وہ آخری اسبہ ہے، چاہے تو مذکر ہو یا مؤنث، جس نے بھی آزاد کیا ہے وہ آخری وارث کی حیثیت سے تعصیباً وراثت کو لے لیں گے. گویا اس میں کا ہر ایک اپنے بعد والے کو محجوب کرتا چلا جاتا ہے، سوائے بیٹا کے کہ وہ باپ کو محجوب نہیں کرے گا، اور باپ نہیں ہے تو دادا ہے تو اس کو بھی محجوب نہیں کرے گا. لیکن اگر بیٹا اور باپ میں سے کوئی بھی ہے تو بعد کے جتنے رشتہ دار ہیں، بھائی اور بھائی کے بیٹے، چچا اور چچا کے بیٹے، اور اس کے بعد وہ موتق آزاد کرنے والا مرد یا عورت، سب محجوب. تو اسبہ میں قاعدہ یہی ہے کہ ہر ایک مذکر اپنے بعد والے کو محجوب کرتا جائے گا، محروم کرتا جائے گا، ترکے سے ہٹاتا چلا جائے گا، سوائے بیٹے کے کہ وہ باپ کو محجوب نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹا اور باپ میت سے دونوں قریب ہے. اگر میت باپ کی فرع ہے تو بیٹا میت کی فرع ہے. ایک باپ سے بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیٹے سے بھی بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. باپ اور بیٹے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے. لہٰذا جس کو جو ترکہ ہم نے دیا ہے اس کے حساب سے دے. یہ نہیں سوچو غریب باپ کا رشتہ اونچا ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا، بیٹے کو کیوں ملا. آپ کو یہ نہ کہے کہ نہیں باپ تو بوڑھا ہے، اب اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، بیٹے کے سامنے ابھی پوری زندگی کڑی ہے.
اللہ نے کہا کہ جو ہم نے طے کیا ہے وہی کرنا ہے، تم کیا جانو؟ اگر تمہارے دماغ کو چھوڑتے تو کوئی باپ کا سپورٹ کرتا، کوئی بیٹے کے سپورٹ میں رہتا. تو تم نہیں جانتے، اللہ کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، باپ اور بیٹوں میں کون میت سے کتنا قریب ہے، کون کس کے لیے کتنا نفع بخش ہے. باپ اور بیٹے میں میت کے لیے کون کتنا قریب ہے، کون اس میت کے لیے کتنا نفع بخش ہے، یہ تم نہیں جانتے ہو. فریدۃ من اللہ، جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کا جو حق، اس کا پاس اور لحاظ کر. اللہ کان حلیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس کا ہر حکم علم اور حکمت ربی. تو یہ ایک طریقہ ہے. تو فرائض آپ نے سن لیا کہ وہ 10 ہے اہل الفرائض، اور عصبہ کی بنیاد بھی سمجھ لیا کہ بیٹا پوتا یا نیچے تک چلے جائیے، باپ دادا اوپر تک چلے جائیے، بھائی سگا بھائی سوتیلا بھائی اس کا بچہ، اگر وہ نہیں ہے تو چچا سگا چچا سوتیلا چچا، اور اس کے بعد وہ بھی نہیں ہے تو اس کا بچہ، اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر موتق یا موتقہ آزاد کرنے والے. اچھا، یہ جو رشتہ دار ہیں جن کے درمیان ترکے کی تقسیم ہوتی ہے، اس کا بنیادی سبب جو ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیں کہ ترکے کا سبب جو ہوتا ہے میت کے درمیان اور اس کے وارث کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ 3 ہوتی ہے. ایک تو نسب ہے، قرابت مندی، قرابت مندی. دوسرا سبب ہے نکاح صحیح، صحیح نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہوا ہو تو میاں بیوی کے مال کا وارث ہوتا ہے اور بیوی میاں کے مال کے وارث ہوتا ہے، جبکہ موت کے وقت زوجیت قائم ہوتا ہے. اور تیسرا سبب ہوتا ہے والا، کہ کسی نے غلام کو آزاد کر دیا اور جس کو آزاد کیا ہے اس کا کوئی قریبی مذکر رشتہ دار نہیں ہے، آخری اسباب آزاد کرنے والا یا کرنے والی ہے، تو الولاء لمن عتق جو ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں حضرت بریرہ کے واقعے میں، کہ ولا اس کو ملتا ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہو. تو یہ ہے 3 سبب. اور اسی کے بالمقابل یاد رکھیے کہ 3 رکاوٹیں بھی ہیں جو ترکے سے ایک دوسرے کو محروم کرتی. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ صاحب قتل، اگر مورث نے وارث کا قتل کر دیا، اگر وارث نے مورث کا قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے عدوانا ظلما وعدوانا، اس جملے پر یاد کیجیے، غور کیجیے، تو وہ بیٹا آپ کے باپ کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا. لیکن مثال کے طور پر جج ہے، اس نے فیصلہ کیا کسی مقدمے میں اس کا باپ ملزم ہے، جرم ثابت ہو گیا اور فیصلہ ہو گیا اعدام کا، سولی پہ لٹکانے کا، تو بیٹا یہاں ترکے سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت کے قاعدے اور قانون کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا. تو بہرحال ظلمن و عدوانن اگر قتل کرتا ہے وارث اپنے مورث کو، تو اس وارث کو مورث کے مال سے چھوٹی کوڑی نہیں دی جائے گی. ایک تو سبب قتل ہوا. دوسرا سبب کیا ہے؟ اختلاف دین. میت مردے والا مسلمان، بیٹا نعوذ باللہ اس کا کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی دھرم کا، اسلام سے خارج، تو یہ کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں رہا. اس کی حدیث ہے. اگر وارث اور مورث کہتے میت کو جس کے مال کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اور وارث تو کہتے جو ترکہ پا رہا ہے، تو مورث اور وارث کے درمیان اگر دین کا اختلاف ہے، ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان ہے، تو ترکہ کا وہ حقدار نہیں. یہ ایک رکاوٹ ہوئی. اور تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ وراثت پانے والا غلام ہو، کیونکہ اگر غلام کو وراثت دے دیں گے، اس کے باپ یا بھائی یا ماں یا کسی کی بھی جائیداد سے اگر ترکہ دے دیں گے، تو اس غلام کا مال چلا جائے گا اس کے آقا کو، جس آقا کو اور میت کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ غلام کسی شے کا مالک ہی نہیں ہوتا. اور اللہ نے کہا للذکر مثل حظ المذکر، کو مؤنث کا دگنا، لام تملیک کے لیے، ملکیت کے لیے. تو غلام کو ملکیت کہاں ہوتی ہے؟ لہذا اگر غلام ہے وارث، یا اس کا خود بیٹا ہی مان لیجیے کہ غلام ہے، اب آپ آزاد ہے، اب آپ غلام ہے، بھائی آزاد ہے، دوسرا بھائی جو وارث ہوتا وہ غلام ہے. بہرحال جو بھی غلام ہوگا اس کو ترکہ، آزاد کے مال کا ترکہ نہیں ملے گا. تو یہ رق، غلامی اور اختلاف دین، اسلام اور کفر، اور اسی طریقے سے قتل، اگر 3 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے تو یہ مانے عن المیراث. چلیے، اتنی کچھ باتیں انشاءاللہ کافی. اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ اتنزل غدا فی دارک بمکہ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور
ثم قال لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. جی کہتے ہیں یہ وہ جو موارث ارث میں جو بتایا اختلاف دین، وارث اور مورث دونوں کا دین الگ الگ ہو، یعنی ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو تو وراثت نہیں ملے گی. اسی پر یہ دلیل لے کر ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، جن کو لقب تھا حب رسول اللہ، محبوب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو یہ کبھی منہ بولا بیٹا بنائے ہوئے تھے. جب آیت اتر گئی تو زید ابن حارثہ کہلانے لگے، ورنہ زید ابن محمد کہلاتے تھے. سوچئے کتنا قریب رہے ہوں گے زید، اور ان کا بیٹا اسامہ بڑا محبوب، بڑا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنزل غدر فی دارک بمکہ، مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں اور اسامہ ساتھ ہے. تو کہہ رہے کہ یا رسول اللہ کیا کل آپ اپنے گھر میں اتریں گے، مکہ میں جو آپ کا گھر ہے وہاں نزول فرمائیں گے، وہیں سکونت پذیر ہوں گے، وہیں ٹھہریں گے، قیام وہیں رہے گا جو آپ کا آبائی گھر ہے مکے میں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ. اب ربا کہا یا دور کہا، دونوں معنی ایک ہی ہے. ربا کہتے ہیں جائز سکونت کو، مراد ہے گھر. کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ وہ تو سب بیچ چکا، کچھ تو چھوڑا نہیں. ابو طالب کو 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی. تو باپ کی زندگی میں جعفر اور علی مسلمان ہو گئے، طالب اور عقیل کافر رہ گئے. طالب کی موت ہو گئی جنگ بدر میں، اس کے بعد بچ گئے صرف عقیل میاں، وہ کافر رہے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے. انہوں نے ابو طالب کی موت کے بعد جو بھی جائیداد تھی وہ سب کے تنہا وارث ہو گئے. جعفر اور علی کو کچھ نہیں ملا کیونکہ یہ مسلمان تھے، اور باپ ابو طالب کافر مرا تھا، اس کے ترکے سے حصہ نہیں مل سکتا تھا. تو یہی آپ فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کا لینا عقیل، عقیل جو وارث بنے اپنی باپ کی پوری جائیداد کے، کیا انہوں نے کوئی گھر مکے میں چھوڑا ہے؟ اب کوئی خاندانی گھر تو رہا نہیں، سب کو بیچ کر کے وہ مسلمان ہو کے چلے آئے مکہ، مدینہ آ گئے، تو سب تو بیچ چکے ہیں، لہذا ہمارا تو کوئی گھر نہیں ہے. پھر آپ نے اسی موقع پر فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ جعفر اور علی کو کیوں وراثت نہیں ملی ابو طالب کی متروکہ مال سے. لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کے مال کا نہیں اور مسلمان کافر کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ دین کا اختلاف مراد ہوا، مطلب یہ ہوا کہ اختلاف دین سے مراد اسلام اور کفر. باقی لوگوں نے کہا کہ 2 ملت والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں. اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہودی نصرانی کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا، باپ یہودی ہے بیٹا نصرانی ہو گیا، یا بیٹا نصرانی ہے باپ یہودی ہے، یا بیٹا کافر ہے اور باپ جو ہے یہودی ہے، یا باپ نصرانی ہے بیٹا کافر ہے، مشرک ہے. جانے دیجیے، مشرکوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ یہودی یہودی کے مال کا وارث ہوگا یا نہیں، یا یہودی نصرانی کے مال کا وارث ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو ہمارے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ملت سے مراد اسلام اور کفر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، 2 مختلف مذہب والے بھی نہیں وراثت آپس میں تقسیم کر سکتے، یہودی کے مال کا وارث یہودی ہی ہوگا، نصرانی کوئی رشتہ دار وارث نہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ محض قول ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. یہودی نصرانی کے مال کا وارث ہو تو نہ ہو تو اپنی بنا سے. ہمارا مسئلہ یہ کہ مسلمان ہے ایک طرف یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے غیر مسلم، تو اس کو ترکہ مسلمان کے مال سے نہیں مل سکتا. یہاں یہی قول جماہیر صحابہ تابعین اور علماء اسلام کا، جماہیر کا. صحابہ میں سے معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ، تابعی میں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے تھے کہ مسلمان کافر کے مال کا وارث ہوگا، البتہ کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں. اور ایک عمومی حدیث جو اسلام کی فضیلت میں آئی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، حالانکہ سند میں کلام ہے، اسلام غالب مذہب ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا. کہا کہ غلبہ اسلام کا تقاضا یہ کہ مسلمان کو وراثت کا حق دیا جائے. ارے نہیں بھائی، یہ اسلام کی عمومی فضیلت. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر
مورث کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان کافر کا نہیں، اور کوئی بھی کافر مسلمان مورث کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا۔ باپ مسلمان ہے اور بیٹا نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، نصرانی ہو گیا، تو اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ تو کافر اور مسلمان کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان کوئی موالات نہیں، کوئی نصرت نہیں۔ نسبی رشتہ تو ہے، بلڈ کا رشتہ تو ہے، لیکن اس رشتے سے اہم رشتہ ہے اسلامی رشتہ۔ تو نصرت اور موالات ہے اصل میں یہ بنیاد ترکے کی، اور مسلمان مسلمان کا ناصر اور مددگار ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا دوست اور ولی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت کرو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو، کفار کو اپنا دوست نہ بنا۔ تو ہمارے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کافر ہو، غیر مسلم، اس کے درمیان اور ایک صحیح العقیدہ مسلمان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، موالات کا اور نصرت کا۔ تو یہ ہے اصل میں اسلامی رشتے کی اہمیت، اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں اللہ رکھے اور وہاں رہے، عام جگہ پہ رہے گا، لیکن گھر تو کوئی ہمارا ہے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں جس سے بیچا تھا مکے کا گھر، اس پر ان کو قائم رکھا، یا یہ کہہ لیجیے کہ فتح مکہ کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان تقسیم نہیں کیا، اور جس کا جو مکان تھا اس کو رہنے دیا۔ اور یہ کہ مکے میں مکان کی خریداری ہو سکتی ہے صحیح قول کے مطابق۔ آج بھی مکانات شقے وغیرہ بکتے ہیں، فلیٹ بکتے ہیں، زمین بکتی ہے، مکان بکتا ہے۔ خیر، تو جماہیر امت محمدیہ نے یہی کہا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت نہیں چلے گی سوائے معاذ بن جبل کے اور سعید بن مسیب کے رضی اللہ عنہما، کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کافر کے مال کا تو وارث ہوگا، لیکن کافر وارث نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اسامہ بن زید کی، وہ ان لوگوں کے قول کے خلاف دلیل ہے۔ تیسری حدیث دیکھیے، وہی جو ایک سبب بتایا آپ کو کہ وراثت کا ایک سبب ہے ولا، تعصیب کی بنیاد ہے بنوت، جو سب سے اسٹرانگ ہے بیٹے کا رشتہ، اس کے دوسرے نمبر پر باپ، تیسرے نمبر پر بھائی، چوتھے نمبر پر چچا، چچا کا بیٹا، اور پانچویں نمبر پر جو عصبہ ہے وہ آزاد کرنے والی، چاہے وہ خواہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اب پھر یہاں پر دیکھ لیجیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آزاد کرنے والا جو پانچواں عصبہ ہے، اگر اوپر کے کوئی چاروں عصبہ نہ ہوں اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد مال بچ جائے، تو آزاد کرنے والا اگر کافر بھی رہا ہو، کافر بھی ہو، جس غلام کو آزاد کیا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، تو مسلمان میت آزاد کردہ غلام کے مال کا وہ کافر موتق آزاد کرنے والا وارث ہوگا۔ لیکن غلط، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری بتا دی کہ کوئی بھی مسلمان کافر کا، یا کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، تو یہ سبب جو ولایت کا ہے یہ ویلولیس ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں۔ لہذا وارث اور مورث کا مسلمان ہونا شرط۔ بہرحال ولایت آزادی کے سبب جو ولا ملتا ہے، ترکے کا حق ملتا ہے، یہ ایک سبب ہے۔ یہ بتایا نا کہ سبب ترکہ تین ہے، نسبی رشتہ داری ہے، نکاح صحیح کے ذریعے قائم ہونے والے زوجیت کا رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور تیسرا ہے ولا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے سے یا ہبہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ آزاد کرنے والا اور آزاد کردہ غلام دونوں کے درمیان رشتہ ایسا قائم ہوتا ہے، مضبوط رشتہ، جیسے نسب کے ذریعے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی رشتہ داری کو، بیٹے کو، بنوت کو، اس کی ابنیت کو، کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ میں چلو ایسے یہ تمہارا بیٹا رہے گا، میں نے بیٹے کا رشتہ تم کو دے دیا، ہبہ کر دیا؟ نہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ باپ کا رشتہ میں نے ان سے ختم کر کے آپ کو دے دیا، میں نے اپنے باپ کی ابوت کو بیچ دیا، میں نے بھائی کی اخوت کو بیچ دیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ رشتے بیچے نہیں جاتے، جو جس کا بیٹا ہے اسی کا ہوگا، جو جس کا باپ ہے اسی کا باپ۔ تو اسی طریقے سے جو موتق ہے، آزاد کرنے والا، جو موتق ہے، آزاد کردہ، دونوں کے درمیان رشتہ ایسے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، ولا کے ذریعے رشتہ موتق اور موتق کے درمیان
اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنی قرابت مضبوط ہو جاتی ہے، اتنا تعلق گہرا ہو جاتا ہے جیسے کہ نسبی رشتے داری. اور جس طریقے سے نسب کو نہیں بیچا جا سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کی ولایت بیچ دی آپ کو، یا چلو بریرہ کی ولایت ہم نے آپ کو ہبہ کر دی، ایسا نہیں چلتا. بہرحال تو موثق وارث ہوگا، یا موثق اگر نہیں ہے تو اس کا جو اسبہ ہوگا آزاد کرنے والے کا یا کرنے والی کا، جو اسبہ من الذکور ہوگا اس کو معلوم ہے. تو یہ ایک وراثت کا ایک سبب ہوا جو میں نے بتایا تھا کہ نسبی رشتہ داری، اور دوسرا ازدواجی رشتہ جو نکاح صحیح ہو. باطل نکاح اگر ہوا ہے، فاسد نکاح ہے، تو یہ شادی نہیں ہے کیونکہ رشتہ تو ٹوٹ جائے گا. اور تیسرا سبب ہے ولا، جو آپ نے پڑھا. اور اسی سلسلے میں جب ولا کا ذکر آ گیا تو چوتھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لے کر کے آئے ہیں بریرہ کے واقعے میں. اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ حضرت بریرہ جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مالکان انصاریان سے خرید کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا تھا، اور مالکان ضد پر رہے کہ ولایت ہمیں ملے گا، لیکن آپ نے کہا کہ چلو ان کے لیے شرط لگا دو، منظور کر لو، لیکن جو اسلامی جوڈیشری کہے گی، جو اسلامی قانون کہے گا، اس کی پاسداری ہر ایک کو کرنی ہے. ان کو شرط لگانے دے، اس کے بعد اسلام کا قانون جب ان کے سامنے لائیں گے تو سب لوگ اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. تو وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ بریرہ کے تعلق سے حدیث آئی ہے، یا حضرت عائشہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سنتیں امت میں جاری کر دی. یہ بریرہ کی برکت کہہ لیجئے کہ اس کی برکت سے اور حضرت عائشہ کی خریداری اور بریرہ کی آزادی کا یا بریرہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے 3 پرماننٹ سنت اللہ نے قائم کی. کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کانت فی بریرہ 3 سنن، بریرہ کی آزادی، خریداری اور آزادی میں 3 سنتیں ہیں قائم رہی، جو علی مر رسول و قیامت تک قائم رہیں گی. پہلی چیز یہ کہ خیرت علی زوجہا حین اعتقت، جس وقت وہ آزاد کی گئی، بتا چکے ہیں کہ اس کا شوہر مغیث نام کا غلام تھا، تو اس آزادی کی وجہ سے بریرہ کو شریعت نے اختیار دیا کہ وہ اپنے شوہر غلام مغیث کو شوہر کی حیثیت سے تسلیم کیے رہے، باقی رکھے زوجیت میں، یا چاہے تو اس کو جواب دے دے. خیال یہ تھا چلو میں نے نکاح توڑ دیا، کیونکہ اب یہ دونوں برابر نہیں رہے، ایک درجے میں نہیں رہے. بیوی آزاد ہے اور یہ غلام. بیوی کو اب زندگی کا پورا جینے کا حق ہے، معلوم پتا جو کمائے گی وہ سب اس کا ہوگا، لیکن غلام مثل جانور کے ہیں جس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، جس کا کوئی ادھیکار اپنے آپ پر بھی نہیں، حق نہیں ہے، وہ بیچا خریدا جاتا ہے، جو بھی کمائے گا سب مالک کا. تو اس لیے کہا گیا کہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ بریرہ مسکینہ تھی تو ان پر صدقہ کیا جاتا تھا. تو بریرہ کو ایک مرتبہ کسی نے گوشت صدقہ دیا، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبرمۃ علی النار، بریرہ کو گوشت ہدیہ دیا گیا، صدقہ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والبرمۃ علی النار، اور برما کہتے ہیں دیگچی کو جو پتھر کی ہوتی ہے، وہ ہانڈی، پتھر کی ہانڈی، بگنا جس کو کہتے ہیں حیدرآبادی زبان میں، وہ آگ پر چڑھی ہوئی تھی، یعنی گوشت اس میں گڑگڑا رہا، گوشت پک رہا. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب کیا، فدعا بطعام، کھانا منگوایا، فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی اور گھر میں جو موجود سالن تھا وہ سالن پیش کیا گیا، گوشت کھانے میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا الم ارى البرمۃ علی النار فیہا لحم، کیا میں نے دیگچی کو، بگنا کو آگ پر گوشت پکتا ہوا نہیں دیکھا تھا؟ کیا میں نے نہیں دیکھا دیگچی کو کہ جس میں گوشت پکایا جا رہا ہے، آگ پر وہ دیگچی چڑھی ہوئی تھی اور گوشت پکایا جا رہا تھا؟ تو اہل خانہ نے جواب دیا کہ بلا، آپ نے بالکل صحیح دیکھا، اور اس ہانڈی میں گوشت ہی بن رہا، لیکن وہ گوشت وہ ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا. پکڑے نہ نطعمک منہ، لہٰذا ہم نے ناپسند کیا کہ آپ کو اس میں سے صدقہ کے گوشت میں سے آپ کو کھلائے. اور صاف جواب ہے، بہت واضح بات ہے.
تو آپ نے فرمایا ہوا علیہا صدقہ وہو منہا لنا ہدیہ، وہ گوشت بریرہ پر تو صدقہ ہے، لیکن اگر بریرہ کی طرف سے ہمیں تو تحفہ ملتا ہے تو وہ ہمارے لیے ہدیہ۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اگر کسی مسکین اور غریب کو کسی نے صدقہ کیا اور مسکین اس صدقے میں سے کسی امیر شخص کو مالدار شخص کو ہدیہ دے یا اپنے کھانے پر بلائے مدعو کرے تو مالدار شخص کے لیے یا ہاشمی کے لیے جس کے لیے صدقہ حرام ہے اس کا بھی کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ ایک دوسری سنت ہوئی جو حضرت بریرہ کے ذریعے سامنے آئی کہ فقیر اور مسکین پر صدقہ کیا گیا صدقہ اگر مالدار شخص کے پاس بشکل ہدیہ آئے تو جائز۔ اور تیسری سنت جو ہوئی جس کا تعلق ہمارے اس باب سے ہے، ترکے کے باب سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے معاملے میں بریرہ کی آزادی کے تعلق سے اور ان کے مالکان کی جو ضد تھی کہ ولایت ہمیں ملے گا، حالانکہ وہ بیچ رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 اوقیہ چاندی 360 درہم چاندی ایک مشت ان کو دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا انما الولاء لمن اعتق، انما کلمہ حسر ہے، ولا تو صرف اور صرف آزاد کرنے والے کو ہی ملتا ہے، لہذا لاکھ شرط لگا دے غلام اور لونڈیوں کو بیچنے والے کہ ولا ان کو ملے گا، ہرگز نہیں ملے گا۔ جو آزاد کرے گا للہ خدمۃ للہ ابتغاء لمرضات اللہ، اللہ کی رضا اور پسندی کے لیے جو آزاد کرے گا اس کو ولایت ملے گا۔ تو یہ 3 سنت کہ لونڈی اگر آزاد کر دی جاتی ہے اور شوہر اس کا غلام ہے تو اس کو اختیار ہے شادی کو باقی رکھنے اور توڑنے میں۔ دوسرے یہ کہ مسکین، یتیم، غریب، فقیر غلام کے اوپر جو آزاد کر دیا گیا ہے اگر اس پر کوئی صدقہ کیا جاتا ہے یا کسی مسکین پر، عام جنرل کسی مسکین پر صدقہ کیا جاتا ہے اور وہ مالدار کو ہدیہ دیتا ہے تو جائز ہے۔ اور پھر یہ کہ ولا عتق اس کو ملتا ہے جس نے آزاد کیا، کیونکہ ولا کی اضافت ہے عتق کی طرف۔ اس ولا کا سبب، وراثت کا جو سبب ہے آخری اصوبت کی بنیاد پر، آخری اصوبت کی بنیاد پر کہ آخری اسبہ ہے وہ عتق، اس کا سبب کیا ہے؟ عتق، یعنی جس نے آزاد کیا اس کو ولا عتق۔ یہ 4 حدیثیں اس باب میں آئی تھی۔ هذا وبالله التوفیق صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب یہاں سے کتاب البیوع کا ایک لمبا چیپٹر جو ہم پڑھ رہے تھے وہ الحمدللہ ہم سے خلصت ہوا، ختم ہوا، اور اب انشاءاللہ تعالی اگلا درس کتاب النکاح سے شروع۔ بٹوارہ کیا زندہ رہنے کے ٹائم پہ کر سکتے؟ اگر یس تو کرنے کا حکم کیا ہے؟ نہیں، زندگی میں نہیں کرنا چاہیے، ترکہ تو کہتے ہی مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگا، وہی ترکہ ہوگا۔ زندگی میں اگر وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ترکے کی تقسیم نہیں کہلائے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر مصلحت سمجھ رہا ہے کہ کر دیں تو شریعت کے ضابطے کے مطابق وہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن یہ خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ زندگی میں اگر آپ تقسیم کر دیتے ہیں، بال بچے رشتہ داران مال لے کر کے خرچ کر دیں گے اور آپ کی رعایت نہیں کریں گے، آپ جو صاحب مال ہے وہ آپ پیسے کے محتاج ہوں گے، اور بچوں کا سلوک بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے جب باپ ماں اپنی جائیداد سے بے دخل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں جائیداد کو۔ تو اس لیے اہل علم نے منع کیا ہے کہ زندگی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بہت مجبور ہو اور کرنا اپنے لیے وہ ضروری سمجھتا ہو اور کچھ اس کے پیش نظر مصلحتیں ہوں تو وہ کرے گا، لیکن اسی طرح پر تقسیم کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، جو ترکے کی تقسیم۔ جی، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے شیخ، اور یہ سوال ہمارا اکثر بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے آتا ہے شیخ، کہ یہ لوگ کی مطلب اردو اتنی اچھی نہیں ہے تو درس مکمل سمجھنے سے رہ جاتے، تو آپ کا مشورہ کیا ہے شیخ کہ اردو بہتر کرنے کے لیے؟ اب یہ تو مشورہ بہرحال اردو زبان پڑھنا پڑے گا، کسی ٹیوٹر کو رکھ کر کے اردو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، یا اردو اور انگلش کی ڈکشنری رکھنی پڑے گی، کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کو نوٹ کر لے اور پھر اس کو دیکھے اردو انگلش ڈکشنری میں کہ کیا ہے، یا کوئی مشکل لفظ ہو تو اس کو وہ آپ کے سوالات میں کہہ دیں، لکھتے چلے جائیں کہ صاحب یہ لفظ جو استعمال ہوئے ہیں درس میں ان کا مطلب آسان اردو میں کیا ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اصطلاحی الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہوں، حالانکہ میں تو اس کی شرح در شرح کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی لفظ سمجھنے سے اگر لوگ قاصر ہیں کسی لفظ کو سمجھنے سے تو وہ اپنے سوالات میں نوٹ کر دیں، پھر میں ان کا معنی بتلا دوں گا، پھر وہ سمجھے، یا پھر ٹیوٹر رکھے تاکہ اردو سمجھے، یا پھر ڈکشنری اردو اور انگلش کی رکھے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ یا پھر اپنے دوسرے ساتھیوں سے، دو لڑکوں سے یا خواتین ہیں تو وہ اپنی دوسری سہیلیوں سے جو اردو اچھی سمجھتی ہیں ان سے رابطہ کریں کہ بھائی یہ لفظ نہیں سمجھ میں آیا، یہ لفظ نہیں سمجھ،
تو ایک دوسرے سے کا کوپریشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ ایزیئر ہوگا. جی جی اگلا سوال ہے شیخ. شیخ وراثت کی تقسیم تو باپ کے فوت ہونے کے بعد پورے مال کو ایڈ کر کے پھر تقسیم ہوگا، لیکن زندہ میں باپ کہتا ہے کہ فلاں حصہ تمہارا فلاں حصہ تمہارا، مطلب کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ تقسیم کرنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، بالکل ناجائز. برابر سے شریعت کے مطابق ہی اگر تقسیم کرے زندگی میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تقسیم نہیں کرنا ہے. مرنے کے بعد جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق تقسیم ترکہ ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ. جی موحد بھائی، شاید شیخ صاحب نے یہ بہت واضح طریقے سے بتایا درس میں، لیکن میں پھر بھی ایک بار پوچھ دیتا ہوں، وراثت میں پوتے کا حصہ ہوتا ہے کیا اگر بیٹا زندہ ہو تو؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن وصیت کے بعد سے سلوک جاری ہے. یہ اسلام میں قانون ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اے ایمان والو، اگر تمہاری موت قریب ہو اور دیکھو کہ تمہارے والدین اور قرابت مندوں کے لیے بھی اگر وصیت کرنا چاہو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑتا ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ پوتا وارث نہیں ہے بیٹے کی موجودگی میں، اس لیے اس کے لیے وصیت فرض ہے. یعنی دادا کے اوپر فرض ہے، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ تم والدین اور قرابت مندوں کو وصیت کر دو. جب والدین کا حصہ مقرر ہے تو ان کے لیے تو وصیت نہیں جائز ہے، یا کسی بھی وارث کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن جو وارث ہوتے ہوتے بھی نہیں ہو سکا، جیسے پوتا یا پوتی، تو اس کے لیے دادا پر وصیت واجب ہے. اب وصیت کتنی کرے گا؟ ہم کتاب الوصایہ میں پڑھ چکے کہ زیادہ سے زیادہ 1/3، 1/3، اکثر سے کثیر، تہائی بہت ہے. تو تہائی کر سکتا ہے، یا چوتھائی کرے، یا پانچواں حصہ کرے، 20% کرے، 25 کرے، یا 33 کرے، یہ دادا پر واجب ہے. تو ترکے کے حساب سے قانون یہی ہے اسبا کا، کہ جو قریبی ہوتا ہے وہ دور کے رشتہ دار کو محجوب کر دیتا ہے. بیٹا ظاہر ہے کہ پوتے کے مقابلے میں میت سے قریب تر ہے، اس لیے بیٹا اگر ہے تو پوتا پوتی وارث نہیں، سمجھا نا. لیکن اگر اس طریقہ سے وارث نہیں ہو رہا ہے تو شریعت دوسرے طریقے سے اس کو حقدار بنا رہی ہے، اور وہ ہے وصیت کا باب کھلا ہوا ہے. چلیے. وراثت کی تقسیم میں لالچ کی وجہ سے اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ شرعی کوڈ کے بجائے کنٹری کوڈ کو جا رہے حصے میں اضافے کی لالچ سے. کیا یہ کفر تک جا سکتا ہے؟ وہاں نہیں، وہاں بھی جو مسلم پرسنل لا ہے اس کے حساب سے ہی مسلمانوں کے مال کی تقسیم ہوتی ہے. آئلی قوانین جو مسلمانوں کے ہیں، پرسنل لاز، اس کے اندر طلاق، خلا، عدت وغیرہ، اور اسی میں وراثت کا بھی قانون. تو وراثت کے قانون کے حساب سے معاملہ ہے. اور بہت ایک آدھ مسئلے کو چھوڑ کر کے جو بہت ہی کم ریئر ہوتا ہے کہ دادا بھی ہو میت کا اور بھائی بھی ہو اور باپ نہ ہو اور بیٹا نہ ہو، تو کچھ چیزوں میں اختلاف ہے ترکے کی تقسیم کے طریقے میں، حنفیہ کے درمیان اور غیر حنفیہ کے درمیان. لیکن عام طریقے سے ترقی کے مسائل میں فقہا کے درمیان اختلاف نہیں ہے. تو اگر کورٹ میں بھی معاملہ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی حل ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو وکالت خانے میں ہوتے ہیں، وکلا، وہ ہمارے جیسے لوگوں کے سے رجوع ہوتے ہیں اور ترقی کی تقسیم کرا لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ وہاں عدالت میں کیس لڑتے ہیں، معاملے کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ لڑتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. شفیع عالم بھائی، آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا، آپ ڈائریکٹ سوال پوچھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہو. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اب آپ کا مائک کھلا ہے. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بسم جی اللہ جی. بولیے. السلام علیکم. میرے کہنا تھا کہ دادی میری زندگی میں میرے 2 بہن میں سے ایک کو، پوتی کو زمین دی ہے کہ میرے دے دینا 1 کٹھا، لیکن اب اس کا دادی گزر گئی ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاپا بھی اپنا جو حصہ ملا ہے وہ الگ دیں گی اور دادی کا بھی الگ ملے گا انہیں؟ ایک بیٹی کو بالکل وہی بالکل، حصہ ملے گا جو اس کو حق مل رہا ہے وہی ملے گا، کیونکہ پوتی جو ہے وارث نہیں ہے. پوتی وارث نہیں ہے. بیٹی کی موجودگی میں، بیٹے کی موجودگی میں، بیٹے کے موجودگی میں پوتی وارث نہیں. تو لہذا دادی کا وصیت یہاں کرے. دادی کا جو مال ہے نا، بیٹا اس کا چونکہ موجود ہے، اس لیے پوتی وارث نہیں ہے. بیٹا اور بیٹی وارث ہے، پوتی وارث نہیں. لہذا پوتی کو دادی وصیت کر سکتی ہے اپنے مال میں سے. تو وہ جو 1 کٹھا اس نے لکھا یا کچھ حصہ لکھا ہے، وہ گویا کہ پوتی کو اس نے ہبہ کیا، عطیہ کیا، جو اس کے لیے جائز ہے. اب باپ کے مال سے اس کو مل جائے گا.
सड़का पा रही है। तो मसला, चलिए, जैसे मान लीजिए एक बहन को मेरे 1 कट्ठा मिला, तो क्या जो दादी वसीयत की थी उनको 2 कट्ठा मिलेगा? 2 कट्ठा मिलेगा ये नहीं हम कह रहे हैं। आपकी दादी ने अपनी जिंदगी में बेटी की मौजूदगी में पोती को दे दिया, तो पोती को दिया तो वो उसको देने का राइट था, क्योंकि पोती वारिस नहीं है, उसके लिए वो अपनी जिंदगी में वसीयत कर सकती है। अब दादी की जायदाद से 1 कट्ठा जो आप कह रहे हैं वो निकल गया पोती के लिए। अब जो है वो आपकी दादी के बेटे में और बेटी में, यानी आपके पापा में और आपकी जो फूफी है उसके दरमियान बटेगा। और फिर बाप की जो जायदाद आपके बाप की है, अब आपके वालिद के मरने के बाद जो जायदाद बटेगी इसमें आप जो शायद है उसको भी मिलेगा, और आपकी जो बहन है जो किसी दादी की पोती थी उसको भी मिलेगा। तो दादी का हिस्सा तो अलग हुआ, और बाप के हिस्से से जैसे आपको जाएगा तो उसका आधा उसको जाएगा, अगर एक भाई बहन है आप लोग तो। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन शेख, आज के सवाल मुकम्मल हुए शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकुम शेख। हय्याकुमुल्लाह। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون